السلام علیکم فرینڈز اینڈ ویلکم ٹو ہسٹری ہمارے ساتھ۔ دوستو، اودھ کی انقلابی عوام اور ان کے رہنما جن میں بیگم حضرت محل کے علاوہ راجہ بینی مادھو سنگھ، میر محمد حسن، نانا صاحب، خان بہادر خان، دیوی بخش، امر سنگھ، مہدی حسن وغیرہ شامل تھے، برابر آزادی وطن کی جدوجہد میں مصروف تھے۔ ان کو انگریزوں کی طرف سے پیغامات بھیجے گئے، جاں بخشی اور جائیداد کی واپسی کے یقین دلائے گئے، لیکن ان کو اب انگریز حکومت اور اس کے وعدوں پر بھروسہ نہ تھا۔ وہ جس مقصد کے لیے اٹھے تھے اسی کے لیے اپنی جانیں دے دینا چاہتے تھے، اور ان سب کی رہنمائی بیگم اودھ کر رہی تھیں۔ انگریزی فوجیں اب ان کو چاروں طرف سے گھیر کر بڑھنے لگی تھیں۔ انگریزوں نے انقلابی راجپوت سرداروں کے قلعے مسمار کرنا شروع کر دیے، جس میں سب سے پہلے خان پوریا خاندان کے مسکن رامپور کی باری آئی، اور اس کے بعد راجہ لال بہادر سنگھ کے قلعے امیتھی کا نمبر تھا۔ پھر شنکر پور نشانہ بنا، بینی مادھو سنگھ کا پیچھا کیا گیا، تلسی پور کی بیوہ رانی کی خبر مل گئی۔ آخرکار جب انقلابی رہنما شمالی علاقے میں ترائی کی طرف چلے گئے تو دشمنان وطن یہاں بھی ان کا پیچھا کرتے رہے۔ چنانچہ 17 دسمبر 1858 کو سر کالن بیرائج پہنچا، کیونکہ اس کو یہاں نانا صاحب اور بیگم حضرت محل کی موجودگی کی اطلاع ملی تھی، مگر وہ دونوں اس کے ہاتھ نہ آ سکے۔ انگریز فوجیں یہاں 5 دن تک مقیم رہیں، اور اس دوران میں صلح کی بات چیت بھی ہوئی۔ بیگم حضرت محل، جسے انگریزوں کے پرفریب وعدوں کی حقیقت معلوم تھی، ان پر اعتبار کرنے کو تیار نہ تھی، اور جب تک بیگم کے ہاتھ میں تلوار اور پاؤں رکاب میں تھے، راجہ بینی مادھو بھی ہتھیار ڈالنے پر تیار نہ تھے۔ نانا صاحب وکٹوریہ یا وائسرائے کی طرف سے اپنی جاں بخشی کا وعدہ اور اس پر کسی تیسری طاقت کی تصدیق اور ضمانت چاہتے تھے۔ کالن اس کے بعد نان پارہ پہنچا، جہاں باغی سردار جمع تھے، مگر 26 دسمبر کو جاسوسوں نے اطلاع دی کہ وہ یہاں سے بھی چلے گئے۔ البتہ نان پارہ میں گھنے جنگل سے گھرے ہوئے قلعے پر راجہ بینی مادھو نے اپنے تھوڑے سے لشکر سے زبردست انگریزی فوجوں کا مقابلہ کرنے کا ایک بار پھر ارادہ کیا، لیکن بار دریا کی جنگ میں شکست ہو گئی اور بینی مادھو یہاں سے بھی ہٹ گئے۔ انگریز ان کی گمشدگی پر حیران تھے۔ ان کو اطلاع ملی کہ نانا صاحب ایک قریبی قلعے میں پناہ گزین ہیں۔ تمام انگریزی فوجیں اس طرف جھپٹیں، قلعے پر قبضہ کیا اور کھود کر زمین کے برابر کر ڈالا، مگر یہ بھی بیکار ثابت ہوا۔ 29 دسمبر 1858 کو جب کمانڈر ان چیف نان پارہ لوٹا تو اسے پھر پتہ چلا کہ نانا صاحب اور بینی مادھو سنگھ یہاں سے 20 میل دور ایک مقام بنکی میں موجود ہیں۔ اس جنگ کے بعد فروخ آباد کے نواب تفضل حسین اور چند دوسرے باغی لیڈروں نے 7 جنوری 1859 کو ہتھیار ڈال دیے۔ ان میں مہدی حسن کی پنشن مقرر کر کے انہیں اپنے وطن سے دور فیض آباد میں رہنے کا حکم ہوا۔ نواب فروخ آباد پر مقدمہ چلا کر سزائے موت کا حکم ہوا، لیکن ہتھیار ڈالتے وقت چونکہ جاں بخشی کا یقین دلایا گیا تھا، اس لیے عرب بھیج دیا گیا۔ امین پوری کے راجہ تیج سنگھ نے 11 جون 1859 کو ہتھیار ڈال دیے تھے۔ ان کو بنارس میں بھیج دیا گیا اور ان کی ریاست وفادار بھوانی سنگھ کو دے دی گئی۔ دوستو، گورکھپور کے سابق ناظم میر محمد حسن کو وہاں کے متعینہ ڈپٹی مجسٹریٹ نے 13 نومبر 1858 کو غالباً حکومت کے ایما پر خط لکھا کہ حکومت چاہتی ہے کہ باغی موجودہ طریقہ کار کو چھوڑ دیں جو صرف تباہی کی طرف لے جا سکتا ہے۔ تم نے انگریز افسروں کی جان بچائی ہے اور کسی کو قتل نہیں کیا، اس لیے تمہاری جاں بخشی کی جائے گی۔ لیکن میر محمد حسن نے اس کے جواب میں انگریزوں کی وعدہ خلافیاں اور پرفریب اعلانات یاد دلائے۔ انہوں نے صاف لکھا کہ میں نہ تو موت سے ڈرتا ہوں اور نہ گرفتاری سے خوف ہے، مجھے صرف خدا کی طاقت پر بھروسہ ہے۔ میں اپنے دین و وطن کی خاطر لڑ رہا ہوں، اگر اس راہ میں مارا گیا تو دونوں جاں میں سرخرو ہوں گا۔ آخر میں انہوں نے لکھا، ہمارا فرض ہے کہ دنیا اور آخرت میں سرخرو ہونے کے لیے اپنے وطن کی حفاظت کی پوری کوشش کریں اور ان حملہ آوروں کا مقابلہ کریں جو یہاں قدم جمانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اگر ہم ایسا نہ کریں گے تو ہم غدار ہیں اور دونوں جہاں میں ہمارا منہ کالا ہوگا۔ میں ہرگز ہتھیار نہ ڈالوں گا، یا تو اپنا مقصد حاصل کروں گا یا مٹ جاؤں گا۔
اس کے جواب میں ڈپٹی میجسٹریٹ خیر الدین نے نہایت پرغرور لہجے میں لکھا تھا کہ تم اب تک حماقت میں مبتلا ہو، بہتر یہی ہے کہ ہتھیار ڈال دو ورنہ انگریزی فوجیں تمہیں نیست و نابود کر دیں گی۔ دوستو امید ہے آج کی قسط آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر یہ قسط آپ کو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آنے والی ہر قسط کا نوٹیفیکیشن آپ کو بآسانی ملتا رہے۔ ملتے ہیں اگلی قسط میں، تب تک اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔